وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله مولانا العظيم بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. ایکو کم کر دو. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمتا سرمدا ابدا. پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں, دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. بلحوث سن سیمو زر کی بندگی اچھی نہیں, ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں. عزیزان گرامی وقار, ممبر پر موجود غیور علماء ذوی الاحترام اور حاضرین, آج ہم ایک اللہ کے ولی کے عرس کی مناسبت میں حاضر ہیں اور حضرت پیرن شاہ ولی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے اس آستانے پر ہو سکتا ہے بچے جوان جو جوش جذبے میں دیکھ رہے ہیں ہم کو اور نعرے لگا رہے, پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہوں گے, لیکن یہاں ہمارا 25 سال پرانا رشتہ موجود ہے. آپ کو ایک شاکنگ نیوز اگر میں بتاؤں, رام نگرم کی گلیوں میں کھیلا ہوں, میرا بچپنا یہاں پر گزرا ہوا ہے. ہو سکتا ہے یقین نہ ہو کسی کو, لیکن یہ ویسی باتیں نہیں ہیں جو چائے بیچنے والے جملے بولتے ہیں. میں حقیقت بول رہا ہوں, حقیقت بات ہے. اس شہر کی معزز و موقر شخصیت جس سے پورا رام نگرم مشہور بھی رہا, حضرت العلامہ مفتی انور علی صاحب قبلہ, ان کے گھرانے سے میرا تعلق رہا اور ہمارا رشتہ بھی ہے. اسی مناسبت سے یہاں بچپن میں آنا جانا رہا اور ہم یہاں کے نافے بھی جانتے ہیں, ریشم بھی جانتے ہیں. لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ رام نگرم کے غیور اہل سنت و جماعت ریشم کی طرح ملائم نہیں ہیں, رسی کی طرح عشق رسول میں مضبوط بھی ہیں. اللہ تمہاری یہ جذبے سلامت رکھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نسبتوں والے ہیں, نسبتوں والے جب تک زندہ رہیں گے یہ جذبہ باقی رہے گا. دنیا 1000 بار توڑنے کی کوشش کرتی رہتی ہے اور تمہیں بکھیرنے کی کوشش کرتی رہتی ہے. اگر کوئی چیز تمہیں باقی رکھی ہے تو یہ بزرگوں کی نسبت ہے. اور جو گوگل کا سیکھا ہوا آدمی ہے اس کا تو عطا پتہ ہی نہیں ہے, آج اس جماعت میں ہے کل اس جماعت میں ہے, اس کا پتہ نہیں ہے. آج کے دور میں جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ سارا دین گوگل سے ملا ہوا ہے, اور بہت سارے لوگ مولانا گوگل کے ہی شاگرد ہیں اور ٹرانسلیٹڈ ان کو اس سے جو چیز ملی وہ سمجھتے ہیں وہی دین ہے. اور کوئی پروفیسر آیا, کوئی پلمبر آیا, کوئی انجینئر آیا, دین سکھانے لگا. لیکن اہل سنت کی خوشبختی ہے کہ ہم نے ان پلمبروں سے دین نہیں سیکھا, اللہ کے ولیوں سے دین سیکھا ہے. اور جو دین ان بزرگوں سے ہو کر کے آیا ہے وہ مضبوط ہے, وہ مضبوط ہے. آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں جو پیورٹی ہے, مسلمان نام سے تو بہت ساری جماعتیں ہیں, بہت ساری جماعتیں ہیں. ٹوپی داری کا نام مسلمان نہیں ہے, جبہ کبے کا نام بھی مسلمان نہیں ہے, بڑے کا گوشت کھانے والے کا نام بھی مسلمان نہیں ہے. صرف یہ معمولات کو دیکھ کر کے کوئی مسلمان سمجھے, ایسا نہیں ہے. دنیا میں بہت ساری جماعتیں ہیں مسلمان نام سے, لیکن باطل طاغوتی طاقتیں اگر کسی سے ڈرتی ہیں تو صرف اہل سنت و جماعت سے. اس لیے کہ ان کو پتا ہے یہ پیورٹی ان کے اندر ہے. ان کے پاس جو آیا ہے وہ صدیق اکبر سے ہو کر آیا ہے, ان کے پاس جو آیا ہے وہ فاروق اعظم سے ہو کر آیا ہے, ان کے پاس جو آیا ہے وہ عثمان غنی اور حیدر کرار سے ہو کر آیا ہے. ہمارے پاس جو آیا ہے وہ حسنین کریمین کے سلسلے سے آیا ہے. ہمارے پاس جو آیا ہے وہ امام موسیٰ کاظم غوث اعظم عبد القادر جیلانی سے ہو کر آیا. ہمارے پاس جو آیا وہ غریب نواز اور اعلیٰ حضرت سے ہوتے ہوئے آیا.
یہ جو سلسلہ ہے یہ اتنی مضبوطی کے ساتھ قائم رکھا ہوا ہے کہ یہ ایک اینٹ سے اینٹ ہلا نہیں پاتے. اس لیے میرے عزیزوں مصیبتوں کے تو پہاڑ ہم پر ٹوٹ گئے لیکن سمجھوتا کرنے والی جماعتیں اور ہیں اور طوفانوں میں کھڑی رہنے والی جماعتیں اور ہیں. آج مجھے پتا ہے لوگ یہ باتیں کرتے ہیں میاں ہوا جس کی ہے اس کی بات کرنا چاہیے, ہوا جس کی ہے طاقت جس کی ہے اس کی بات کرنی چاہیے. میں ان بزدلوں سے کہتا ہوں ایسے فرعون لاکھ آئے اور چلے گئے, ایسے کیڑے مکوڑے برساتوں میں آتے ہیں اور موسم خطے ہوتے چلے جاتے ہیں. یاد رکھنا طلبے چھاٹنے والوں کی تاریخ نہیں لکھی جاتی, باطل کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر بات کرنے والی کی تاریخ لکھی جاتی ہے. آج یزید کے لشکر میں 22,000 لوگ تھے, کسی کا نام بتا دو. لیکن اگر مجھ سے پوچھو کہ حسین اعظم کے لشکر کے 72 لوگوں کے نام میں سنا سکتا ہوں. تاریخ میں محفوظ لوگ ہیں اس لیے کہ وہ بادشاہت اور فوج اور طاقت و قوت کو دیکھ کر طلبے چاٹنے والی فوج میں 22,000 میں شامل نہیں ہوئے تھے. اپنی گردنیں کٹا دیں لیکن قیامت تک کے لیے زندہ ہو گئے. یاد رکھنا زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, ہمیں پھانسی دے دی جائے گی, ہماری جانیں لے لی جائیں گی, لیکن اس سے اسلام ختم نہیں ہوتا. ہمارا ماننا یہ ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد, اسلام زندہ ہوتا ہے. میرے عزیزوں توجہ, آپ کو ایک بات میں بتا دوں, دین جو ہمارے پاس آیا ہے وہ اولیاء کاملین کی نسبتوں سے آیا ہے. آج جو فتنوں کا دور ہے انٹرنیٹ کے اس پھیلائے ہوئے جال میں لوگ گمراہ ہو رہے ہیں اور ایسے گمراہ ہو رہے ہیں کہ دین میں نئی نئی چیزیں لے کر کے آ گئے, اسلام میں نئی نئی چیزیں لے کر کے آنے لگ گئے. یاد رکھنا ہمارا جو تعلق ہے مذہب اہل سنت و جماعت جس کو دنیا صوفیت سے تعبیر کرتی ہے, آج بھی آپ دیکھنا ایک بات میں بتاؤں, اشارے سے بھی اگر سمجھا دوں تو لوگوں کو ابھی مرچی لگے گی. مجھے پتا ہے 20-25 سال تک پورا انٹرنیشنل طاقتیں مل کر کے جس کو آتنکواد گھوشت کرتے رہے, جس کو ٹیررسٹ گھوشت کرتے رہے. جانتے ہیں آپ پوری دنیا امریکہ نیٹو فوجیں لے کر جس ملک سے لڑتی رہی, آج بھی ان کا نام آتنکوادیوں میں شامل کیا جاتا ہے, آج بھی ان کو ٹیررسٹ کہا جاتا ہے. لیکن وہاں کا ایک بندہ آتا ہے ہندوستان میں, مہمان بنا کر کے لایا جاتا ہے. مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے, حکومت کے ڈپلومیٹک معاملات ہوتے ٹھیک ہے ایک کنٹری کے دوسرے کنٹری سے, لیکن توجہ وہ مہمان اگر کسی مدرسے میں گیا تو کہاں چلا گیا, کہاں گیا؟ وہ بریلی تو نہیں آیا, وہ اجمیر تو نہیں آیا, وہ نظام الدین کے دربار میں تو نہیں آیا. یہ میں بتانا چاہتا ہوں اے دنیا والوں, جس کو تم آتنکواد اور دہشت گرد اور ٹیررسٹ کہتے ہو اور پوری دنیا کہتی ہو, ایسے لوگوں کا اولیاء کاملین سے کوئی تعلق ہی نہیں, صوفیاء اکرام سے ان کا کوئی واسطہ ہی نہیں. اور یقیناً اہل سنت و جماعت اس پیوریٹی کا نام ہے, اس خالص جماعت کا نام ہے جس پر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چھوڑ کر کے گئے تھے. آپ اس دین کو میرے عزیزوں سیکھنا ہو تو یہ علماء ذوی احترام کے واسطے سے, اولیاء کی تعلیمات سے یاد رکھنا, ورنہ ہزاروں نوجوانوں کو آج میں دیکھ رہا ہوں انٹرنیٹ پر کیسے کیسے فرقے آ گئے اور ان کو دیکھتے دیکھتے گمراہ ہوتے جا رہے ہیں. کوئی آیا وہ کہنے لگا صرف میں اہل قرآن ہوں, کوئی حدیث نہیں, کچھ نہیں جاننا ہے مجھے, صرف قرآن کو توڑ مروڑ کر کے انگلش میں بیان کرنے لگ گیا. نوجوان اس کے فدائی, اس کے پیچھے بھی ایک جماعت. کوئی صرف حدیث کی بات کرتے ہوئے کہا کہ باقی تمام چیزیں اس کی ضرورت نہیں ہے, ائمہ کرام کی ضرورت نہیں ہے, اس کے پیچھے ایک جماعت چلی گئی.
लोग ऐसे ऐसे आने लग गए, खुलफाए सलासा को गालियां देने वाले लोग, सैयदना अबू बकर सिद्दीक, सैयदना उमर फारूक, सैयदना उस्मान गनी को गालियां देने वाले लोग, उनके पीछे भी कुछ लोग आज शामिल होने लग गए। इस इंटरनेट के दौर में लोग किसके किसके पीछे चले गए। याद रखना, शैतान भी आकर के ऐलान कर दे आज, तो उसके पीछे भी चंद लोग चले जाएंगे, लेकिन तुम उस जमात को जाते हुए देखकर मुतासिर नहीं होना। हमेशा ये देखना कि मेरा दीन जो है वो औलिया से चल करके मुझे मिला हुआ, मुझे गौसे पाक और गरीब नवाज का आस्थाना जिसमें नहीं मिलता, मैं उस चीज को नहीं मानता। मुझे जो सिद्दीक अकबर से लेकर के नीचे तक सहाबा इकराम की तालीमात से दीन पहुंचा है, वो अगर नहीं मिलता, कोई शॉर्टकट जाने की बात करता है, तो मैं ऐसे दीन को नहीं मानता। यहीं पर गुमराही के इस दौर में आपको मैं ये भी बताऊंगा, अगला जो फितना आने वाला है, याद रखना मुसलमानों, भोले भाले हैं सुन्नी, अक्सर जानते नहीं हैं, जोश और जज्बे में बेकरार हो जाते हैं। इनको जब इमोशनल ब्लैकमेल करने वाले लोग आते हैं, शैतान जुब्बे कुब्बे पहन करके आ जाता है, तो ये उसके पीछे चल जाते हैं। एक फितना और जबरदस्त तरीके से हमारी जमातों में दाखिल होने वाला है, वो तरीकत के नाम पर, तसव्वुफ के नाम पर, सूफिया के नाम पर। जाली सूफिया होंगे वो, असली सूफी और असली वली कौन है? पीरन शाह वली के दरबार में बैठे हो, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। अभी हजरत मौलाना अल्लामा असगर अली साहब बता रहे थे, जब भी इनके पास कोई आया वो सजदे में गिर गए, सजदे में गिरकर बारगाह इलाही से मांग रहे, और आने वाले को ये नहीं कहा आजा सब कुछ मैं ही दे देता हूं, आजा सारा मेरे ही हल्के में मौजूद है। अल्लाह का वली ऐसा नहीं करता। अल्लाह का वली वो होता है जो भटके हुए को पकड़कर अल्लाह तक पहुंचा देता है। वो आते ही हैं बंदों को राहे रास्त पर लाकर अल्लाह तक पहुंचाने के लिए। अपना गर्विदा जो बनाता है वो नफ्स परस्त आदमी है। अपने लिए जो सर झुकवाता है वो जहन्नमियों में से है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का वली वो होता है जो बंदों की जेब पर नजर नहीं रखता, उनके दिल पर नजर रखता है, और उनके मैल कचेल को अपनी नजरों से दूर करके अल्लाह तबारक व तआला तक मिला देता है। अब हमें जरूरत है इन निस्बतों की। क्यों जानते हो आप? एक मसला बताता हूं शरीयत का। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत प्यारे अंदाज में समझाया है, बहुत अच्छे अंदाज में समझाया। फरमाते हैं कि फिक़ह का मसला है, हर चीज को पाक करने का एक तरीका बताया गया है। कपड़े पर अगर नजासत लग गई, कौन सी नजासत है, बड़ी नजासत, छोटी नजासत, सबके पाक करने का तरीका है। कपड़े को 3 बार धो और निचोड़ दो, कपड़ा पाक हो जाए। कभी आपके बर्तन में नजासत लग गई तो उसको पाक करने का तरीका है। कुएं में नजासत गिर गई तो कितने डोल पानी निकालें तो कुआं पाक होगा। बाल्टी में गिर गई है तो उसको कैसे पाक करें। हर चीज को पाक करने का तरीका इस्लाम में बताया गया है। तवज्जो, हर चीज को पाक करने का। आप पूछो मुफ्तियान इकराम से, आप कहें मेरे पायजामा गंदा हो गया है, उसको पाक करने का तरीका वो बता देंगे। टोपी को नजासत लगी, उसके पाक करने का तरीका है। सर में लग गई है नजासत, उसको पाक करने का तरीका है। इसी तरह से अगर जमीन पर नजासत लग गई, जमीन पर, तो उसको कैसे पाक करेंगे? खुला मैदान है, गोबर गिर गया है, नजासत गिर गई है, इसको कैसे पाक करें? फिक़ह का मसला है। तवज्जो, फरमाया गया कि तेज बारिश हो जाए, नंबर 1, तेज बारिश हो जाए और उसके बाद वो नजासत बह जाएगी। फिर तेज धूप लगे तब जमीन पाक हो गई। मसला समझ में आया? तेज बारिश हो जाए या तेज पानी डाल दिया जाए, बह गई नजासत, उसके बाद तेज धूप लगे उसको, जमीन को, तो जमीन पाक हो गई। ये तो फिक़ह के मसले हैं। जो तरीकत की बात करते हैं, आओ मैं उन्हें बताता हूं तरीकत क्या है। मेरे अजीजों, छल्ले पहनने का नाम, चोटियां रखने का नाम तरीकत नहीं है। घर में बैठ करके ढोल बजाने का नाम तरीकत नहीं है। मुस्तफा की शरीयत को छोड़ने का नाम तरीकत नहीं है।
बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो यहां से हो, जो वहां से हो, यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। हुजूर को छोड़ करके अगर कोई कहता है मैं एक तरीकत का रास्ता बताता हूं, वो दुनिया का बड़ा दज्जाल है, झूठा आदमी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़कर, हुजूर की तरीके को छोड़कर कोई वली हो ही नहीं सकता। आप मानते हैं किसी को अल्लाह का वली नहीं हो सकता? अब सुनो, मैंने फिका का मसला बता दिया, जमीन पाक करने का तरीका बता दिया। जमीन पाक करने का तरीका, तवज्जो, तेज बारिश हो जाए और उस पर धूप तेज लगे तो जमीन पाक हो गई। अब सुनो, तरीकत के बड़े बादशाह मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ये तो जमीन पाक करने का तरीका है, लेकिन कोई अगर हमसे आकर के पूछे दिल को अगर नजासत लग गई तो कैसे पाक करें? दिल पे अगर नजासत लग गई तो मौलाना फरमाते हैं हो सकता है तू पूछेगा दिल पे कैसे नजासत लगेगी, पेशाब पखाना तो ये बाहर की चीज है। मेरे अज़ीज़ों, दिल पर जो नजासत लगती है ये बाहर वाली नजासत से बड़ी होती है। लालच की नजासत, हिर्स की नजासत, निफाक की नजासत, कीना और बुग़्ज़ और अदावत की नजासत और दुनिया की शहवतों की नजासत, जब ये मजाजी इश्क और मोहब्बत की नजासत, ये नजासतें जब दिल की जमीन पर लग जाएं, इसे कैसे पाक किया जाए? जमीन पाक करने का तरीका तो फिका ने बताया, तेज बारिश हो जाए और फिर तेज धूप पड़ जाए तो ये जमीन पाक होती है। दिल पे ऐसी सारी मैल नजासतें लगी हो तो इसको कैसे पाक करें? मौलाना जलालुद्दीन रूमी फरमाते हैं सेम वही मसला है। जमीन जैसे पाक की जाती है वैसे ही दिल को भी पाक किया जाता है। तरीका सिर्फ थोड़ा सा चेंज ये है कि दिल को जब नजासतों से तुम देख लो कि ये आलाइशों से घिर गया है, नंबर एक जिक्र इलाही की बारिश हो जाए और किसी अल्लाह वाले की तेज नजर पड़ जाए, दिल पाक हो जाएगा। अल्लाह वाले की नजर धूप से ज्यादा असर करती है, जैसे ही उसके दिल पर पड़ जाए उसकी नजासत पाक हो जाएगी। वजह यही है कि हम आस्थानों पर आते हैं, लोग ये पूछते हैं, हमें तो एक ताना दिया जाता है कब्र पूजे हुए लोग हैं। वो जमात भी मैं जानता हूं, शीरनियां तो खा लिया हमारी और फिर हम पर फतवे लगाते हो। बहुत सारी चीजें हैं, बहरहाल मुझे वो सब डिस्कस नहीं करना है। हम जानते हैं सब, हमें पता है आपने कब हमको कब्रों पे सजदा करते हुए देखा और कब हमने किसी को इजाजत दी। कब्र तो दूर की बात, रसूल पाक को भी सजदा करना जायज नहीं। हमारी शरीयत में सिवाय अल्लाह को किसी के लिए सजदा जायज नहीं। सजदा तो दूर की बात, रुकू भी जायज नहीं, किसी के लिए नहीं। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मेरे आका का फरमान है। अगर अल्लाह के अलावा किसी को सजदा जायज होता तो मेरे नबी खुद अपने सहाबा से अपने लिए सजदा करवाते, क्योंकि हुजूर से बड़ा दुनिया में अल्लाह के बाद कोई नहीं। सजदा अगर जायज होता तो हुजूर के लिए होता। हमें तुम ताना देते हो कि सजदे करने वाली जमात है, ये कब्र पूजने वाली जमात है। तुमने सिर्फ ये देखा, इसीलिए आला हजरत ने फरमाया था सर सुए रोजा झुका फिर तुझको क्या, दिल था साजिद नज दिया फिर तुझको क्या। हमारा दिल झुका हुआ था, तूने तो सर देखा है। हम इन आस्थानों पर सजदे नहीं करते, क्यों आते हैं वो मैंने बता दिया। यहां क्यों आते हैं वो मैं बता दूं आपको। लोग कहते हैं ये बरेलवियों का, सुन्नियों का, लड्डुओं का बनाया हुआ तरीका है। जो भी तुम बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन ये कुरान का बताया हुआ कानून है। तीसरा पारा सूरह आले इमरान, बैतुल मुकद्दस के मुतवल्ली सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी, 90 साल की उम्र हो गई है, औलाद नहीं हुई। इतना ज़हन में रख लेना। उसी जमाने में एक और बड़ी बात हुई थी। एक शोहर और बीवी, इमरान और हन्ना, इनके भी औलाद नहीं थी। हन्ना मन्नत करती अल्लाह से कि अल्लाह तू मुझे कोई औलाद दे दे तो मैं बैतुल मुकद्दस की खिदमत में वक्फ कर दूंगी, मुझे अगर कोई बेटा दे दे। अल्लाह ने उनकी मन्नत को सुन ली, उनकी दुआ को सुन ली और वो हामला हुई, बड़ी उम्र की खातून थी।
بیٹا نہیں ہوا، بیٹی پیدا ہوئی، بیٹی کا نام مریم رکھا گیا. یہ ذکر پورا قرآن پاک میں ہے. وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْهَا مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. یہ پوری آیتیں آپ پڑھتے جانا. مریم پیدا ہوئی، لا کر کے عمران اور حنا یہ دونوں بزرگ ہیں، بیت المقدس میں دے دیتے ہیں. کس کے ہاتھ میں دیں گے؟ متولی تھے زکریا علیہ السلام، مسجد کے امام اس زمانے میں ان سردار تھے. ان کے ہاتھ میں دیا کہ ہماری منت تھی کہ بیت المقدس میں بچی کو وقف کر دیں گے. لے لیا. ان کے لیے ایک محراب اور بی بی مریم کو وہاں رکھ کر کے زکریا علیہ السلام پال رہے تھے. ان کو خود بھی اولاد نہیں تھی، میں نے پہلے ہی بتایا. زکریا علیہ السلام کو اولاد نہیں تھی، 90 سال کی عمر ہو گئی. بی بی مریم کو گود میں لیا، پالنے لگے. ظاہر سی بات ہے بچوں کی محبت پھر عود کرائی. اور دیکھا انہوں نے بی بی مریم جب وہاں پرورش پا رہی تھی، بہت جلدی بڑی ہو رہی تھی. لیکن قرآن کہتا ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک هذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. جب زکریا علیہ السلام بی بی مریم کے محراب میں جاتے تھے تو طرح طرح کے پھل وہاں پر رکھے ہوئے پاتے تھے، جو بے موسم کے پھل ہوتے. حضرت زکریا پوچھتے ہیں مریم یہ سب تیرے پاس کہاں سے آتا ہے؟ بی بی مریم کہتی ہے یہ سب اللہ کی طرف سے آتا ہے، اللہ بے حساب جسے چاہے رزق عطا کرتا ہے. ہو گئی بات. اب سنو آگے کی بات جس کے لیے مجھے یہ پوری تمہید بنانی پڑی. زکریا علیہ السلام بی بی مریم کی اس بات کو سن کر کے کیا کرتے ہیں میں نہیں بتاتا، قرآن سے پڑھتا ہوں. ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء. اسی محراب مریم میں، بیت المقدس بہت بڑی ہے، بہت بڑی مسجد ہے، لیکن قرآن کہتا ہے ہنالکا، جہاں بی بی مریم بیٹھی ہوئی تھی اسی محراب میں کھڑے ہو کر زکریا علیہ السلام کہتے ہیں اے اللہ مجھے بھی ایک بیٹا عطا کر. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، مجھے بھی نیک نسل عطا کر دے. انک سمیع الدعاء، تو بے شک دعاؤں کو سننے والا ہے. کہاں دعا کیا؟ بی بی مریم جہاں بیٹھی ہوئی تھی. بیت المقدس پورا کا پورا عبادت خانہ ہے، اور حضرت زکریا علیہ السلام کوئی عام آدمی نہیں، اللہ کے نبی ہیں. انہوں نے تو سجدوں سے اس مقدس گھر کو بھر دیا تھا. اس کے باوجود بی بی مریم جہاں بیٹھی ہوئی تھی وہاں کھڑے ہو کر دعا کیا تو کیا دعا ختم ہو گئی؟ قرآن میں ہے ان کی دعا ابھی پوری نہیں ہوئی تھی. فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب، ابھی وہ محراب میں کھڑے تھے، اسی وقت فرشتوں نے پکار کر کہا ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اے زکریا مبارک ہو، اللہ یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں تمہیں بیٹا عطا کر رہا ہے. دعا کہاں قبول ہوئی؟ بی بی مریم جہاں کھڑی تھی بیٹھی تھی. میں پوچھنا چاہتا ہوں ہمیں قبر پجوا کہنے والوں، ہم قبروں کے پاس سجدے کرنے نہیں آتے، اس لیے آتے ہیں کہ زکریا علیہ السلام نے ہمیں سکھایا جہاں اللہ والے بیٹھے ہوتے ہیں وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. اسی لیے فتاوی رضویہ شریف میں جا کر پڑھو، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہندوستان میں دعائیں قبول ہونے کی اگر کچھ جگہیں شمار کی جائیں تو ان میں ایک سب سے بڑی جگہ کا نام اجمیر معلیٰ ہے. میں بڑی معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، مجھے پتا ہے بہت سارے لوگ منہم بھی ہوں گے، ادھر سے بھی آئے ہوں گے ادھر سے بھی آئے ہوں گے، لیکن میں کہتا ہوں سنو، عقیدہ پاک کر کے جاؤ. اگر کوئی تمہیں صحیح بات بتا رہا ہے تو اس کو دل سے لگا کر کے جاؤ. ہو سکتا ہے ہواؤں میں بہک گئے ہوں گے،
किसी की चलत फिरत को देख करके तुम ये मत समझ लेना बड़ा दीनदार है। हमने अपने बुजुर्गों से सुना था कि बाज लोग ये समझते हैं कि हमारे एक बुजुर्ग आलिम दीन थे, वो कहते थे बगोला देखा है ना आपने, अंधा बगोला क्या कहते हैं आपके यहाँ? काला होता है अंधा बगोला, पूरा काला होता है? नहीं मियाँ, व्हाइट होता है, बहुत सफेद होता है, बहुत उजला होता है, एक भी धब्बा नहीं होता। एक बार बगोला तालाब में आया है, सर झुकाए बैठा हुआ है, तस्बीह पढ़ रहा है, और जाहिर सी बात है आप भी उसको देखेंगे तो समझेंगे बड़ा अल्लाह वाला है, कभी कुछ करता ही नहीं, सर झुकाए बैठा हुआ था। छोटी छोटी जो मछलियां थी वो इधर उधर से गुजर रही थी, देखा क्या अल्लाह वाले हैं, शोर मच गया, आओ दीदार करने के लिए जाएं। पूरी की पूरी मछलियों में शोर मच गया, ये वो छोटी छोटी थी, यहां जो खड़े इनकी तरह, जिन्होंने धूप और छांव देखे नहीं है जिंदगियों के, वो सिर्फ चेहरों पे चले गए, कपड़ों पे चले गए, वो मछलियां थी, सब में शोर मच गया। और उन्हीं मछलियों में एक दादी अम्मा भी थी, बड़ी मछली थी, उसको खबर मिली कहां जा रही है, सब गोल के गोल बना के। सारी मछलियों ने कहा अम्मा अल्लाह वाले आए, तस्बीह पढ़ रहे, सुबह से बैठे हुए हैं। मुंह उठा करके देखा, दादी अम्मा ने कहा अल्लाह वाला नहीं, वो शैतान है, तुम करीब जाओगे उछक ले जाएगा तुम्हें। सारी उसके मुखालिफ हो गई, कहा ये पुराने ख्यालात की बूढ़ी है, इसको क्या मालूम, ये हमेशा हमको अच्छे काम करने से रोकती। यही होता है ना, जब उलमा बोलते हैं तो ये सब वही कहते हैं ये उलमा का काम ही है, ये अगर इनको बुराइयों से रोकते हैं तो ये कहते हैं ये मौलाना लोगों का काम है। मछली बड़ी वाली कहती रही मत जाना, उसकी शक्ल पे मत जाना, कोई एक भी मछली मान नहीं रही थी। कहा इनका पुराना कुछ होगा इसलिए उससे जल रही है, नफरत कर रही है, हम तो जियारत करेंगे। गोल के गोल मिलकर के आए जियारत के लिए, और बगोले साहब अभी तस्बीह में मशगूल थे। कुछ मछलियां कदमों के नीचे आई, उस बगोले ने दो को पैरों में और एक को चोंच में मार के चल गया, चल दिया, और बाकी सब हक्की बक्की रह गई। वो तो तीन की शहादत हुई, उसकी ताकत ज्यादा होती तो और भी पकड़ लेता। मेरे अजीजों, आपको ये मिसाल इसलिए बता रहा हूं, सिर्फ सफेदी देखकर किसी की ऐसे फरेफ्ता मत हो जाना। दीन देखना हो जुब्बों कुब्बों से या उनकी नमाजों से नहीं, दीन देखना हो तो उनके इश्क रसूल से देखो। हुजूर की मोहब्बत कितनी है इसके अंदर, ये देखो। वही बंदा तुम्हें गुमराहियों से निकाल सकता है, और पैसों का पुजारी तुम्हें क्या दीन सिखा सकता है? वो बंदा तुम्हें क्या दीन सिखा सकता है जो अपना फरिफ्ता बनाता हो, और जो बात करे रसूलुल्लाह की, वो तुम्हारे लिए बेहतर रास्ता है। इसीलिए उलमा की भी ये सबकी जिम्मेदारी है। हमारा लक़ब क्या है? कौम हमें क्या कहती है? नाइबे रसूल कहती है। और नाइबे रसूल अगर है, जिसकी नियाबत कर रहा है उसकी नियाबत का हक भी अदा करे, वरना उसको नियाबत का हक अदा करने का या कहलाने का हक नहीं है। मेरे अजीजों, ऐ सुन्नी नौजवानों, जो बातें आप तक इन औलिया कामिलीन से पहुंची वो सच्चा दीन है। बार बार मैं कह रहा हूं वो सच्चा दीन है, इसलिए कि कुरान में अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चे कौन है? सच्चे कौन है? ये जो आज 5 साल के लिए बैठे हुए वो सच्चे हैं? सच्चा वो है जो 800 साल से अजमेर पे हुकूमत कर रहा है, कभी कुर्सी हिली नहीं डुली नहीं, सिर्फ अजमेर पे नहीं, लाखों दिलों पर रूहों पर हुकूमत कर रहा है। उसकी वजह क्या है? वो इलेक्शन से नहीं आया, वो अल्लाह के सिलेक्शन से आया। और एक बात बता दूं, जो बंदा इन औलिया के रास्ते पर गुजरा, उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला हमेशा की जिंदगी कर देता है, उसका नाम बाकी रह जाता है, वो मरता नहीं है। जिस्म से रूह तो निकल गई, लेकिन इस कायनात से नाम नहीं निकल पाता। जो इनके रास्ते पर चला,
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو زندہ رکھتا ہے. 100 سال ہو گئے مجمع میں, آج بھی اگر میں ابھی کہوں عشق محبت عشق محبت, یہ کیسے آ رہی ہے بات؟ اس میں سے کون سی آنکھیں ہیں جو اعلیٰ حضرت کو دیکھی ہوئی؟ نہیں, یہ اللہ کا نظام ہے. جو نبی کے لیے جیتا ہے اللہ اس کا نام قیامت تک زندہ رکھتا ہے, قیامت تک زندہ رکھتا ہے. میں ابھی آپ کو آدھا شعر پڑھتا ہوں, آدھا شعر. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو آگے کا آپ کو خود ہی پتا ہے. خیر پورا شعر مت بولو, ٹکڑا بھی اگر یاد ہے. میں اتنا ہی کہہ رہا ہوں, مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق. ہزاروں کو یہ بات یاد ہے, پتا ہے یہ آج کل کے لکھے ہوئے شاعر کا لکھا ہوا نہیں ہے. آج سے 700 سال پہلے کے عالم دین شرف الدین بوسیری کا لکھا ہوا. 170 اشعار میں میرے نبی کی تعریف کی تھی, اور اللہ نے آج تک اس کو زندہ رکھا ہے. اعلیٰ حضرت کو آج ہم ان کے اشعار سے زندہ مانتے ہیں. یاد رکھیں, جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں جیتا رہا, اللہ اس کا کلام بھی زندہ رکھتا ہے, نام بھی زندہ رکھتا ہے. یہ دیکھیں, یہ سال نہیں گزرتا کہ ہزاروں کی بھیڑ ان آستانوں پر آ جاتی ہے. فتوے کتنے آئے پتہ نہیں, کتنے چلے چٹی والے آئے اور روکتے رہے, لیکن ان آستانوں کا ہجوم کبھی رکا نہیں, کبھی ختم نہیں ہوا, اور قیامت تک بھی نہیں ختم ہوگا. اسی لیے کہ یہ ان آستانوں پر جو ہمارا آنا جانا لگا ہے, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ یہاں پر نان کٹائی لینے آتے ہیں, مٹھائی لینے آتے ہیں. قسم خدا کی, یہاں سے اگر شکر کا ایک دانہ بھی نہ ملے تو ہجوم ویسے کا ویسا ہی رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے. اللہ بندوں کے دلوں کو پھیرتا ہے وہ جس طرف چاہتا, پھیر دیتا ہے. ان آستانوں کی طرف رب تعالیٰ پھیرتا ہے. باقی ان کتوں کا کیا جو موسموں میں آئے اور چلے گئے؟ کہاں ہے؟ تم نے اپنے زمانے میں بہت سارے دیکھے ہوں گے, آپ گھبرانا نہیں. لوگ پھر کہتے ہیں مولانا اتنے دن کاٹنے کے بعد پھر کتا بول رہے ہو. میں ان سے پوچھتا ہوں, چلو کوئی دوسرا لفظ مجھے دے دو, کتا چھوڑ دوں گا, ڈاگ بھی چھوڑ دوں گا. کتے کو کتا ہی کہا جائے گا, یہی کہا جائے گا. کچھ خصلتیں اس کی کسی کے اندر اچھی آ جائیں تو اس کے لیے الگ بات ہے. یاد رکھو, یہ کتا میں نے کہہ کر کے ایک بات چھیڑ دی. آپ کو ہنسی آ رہی ہے, اور ظاہر سی بات ہے کچھ لوگوں کو آگ لگتی ہے, اس پر ہی پتہ نہیں کتنا واویلا ہو گیا, ہم کو کتا کہہ دیا. قسم خدا کی آج پہلی مرتبہ آپ کے سامنے اعلان کہہ رہا ہوں, جن کو مرچی لگی, جنہوں نے جل بھن کر کے مجھے 8 مہینے جھلایا ہے صرف اس کتے لفظ کی وجہ سے, آؤ میں تم سے کہتا ہوں, ایک بار نہیں 1000 بار مجھے کتا کہو, لیکن دربار رسالت کا, بارگاہ مصطفیٰ کا توجہ. کس بات کیا؟ اگر تمہیں تمہاری نسبتوں پر شرم آتی ہے تو ایسی نسبتیں چھوڑو. تمہیں اگر کسی کا کتا کہنے پر شرم و حیا آتی ہے تو میں ان سے کہتا ہوں ایسی نسبتوں سے ٹھوکر مار کر الگ ہو جاؤ. ہم کہتے ہیں ہمیں ایسی نسبتوں پر فخر ہے. تم پکار کر کے کہو, ارے ہم تو بار بار اپنی تقریروں میں کہتے ہیں ہمارا انٹروڈکشن بیدم شاہ وارثی نے کروایا تھا. ایک عاشق رسول نے کہا تھا, انہوں نے کیا پکار کر کہا تھا, اپنی تمنا تو دیکھو, سگے طیبہ سب مجھے کہہ کر کے پکارے یا رسول اللہ, سگے طیبہ سب مجھے کہہ کر کے پکارے, یہی رکھیو میری پہچان مدینے والے, یہی رکھیو میری پہچان مدینے والے.
اتنا بڑا مجمع ہے, آپ میں سے کسی کو شرم آتی ہے اگر میں آپ کو نبی پاک کا کتا کہوں؟ ارے ہم دربار غوث کے بارے میں کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ بریلی کے امام ڈائریکٹ نسبت کی بات نہیں کرتے, غوث پاک کے دربار میں یوں کہتے ہیں, اے غوث تجھ سے در, در سے سگ, اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. سگ کس کو کہتے ہیں؟ سگ کس کو کہتے ہیں؟ کتے کو. یہ فارسی لفظ ہے, فارسی لفظ ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں غوث کے دربار کی, ابھی نبی پاک کے دربار کی بات بہت دور کی, بہت بڑی ہے. کہتے ہیں یا غوث تجھ سے در, در سے سگ, اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت, اور میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا, اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے, حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. اس شعر کا مطلب سمجھ گئے؟ سنو کیا کہہ رہے ہیں, اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. کس نشانی کے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اس نشانی کے جو کتے ہیں پکڑے نہیں جاتے ہیں. یہاں پہ بھی قانون ہے, آوارہ کتا ہو تو میونسپلٹی پکڑ کے لے جاتی ہے, انجیکشن مارتی ہے, یہ آوارہ ہے, گندگی پھیلا رہا ہے. اور جس کتے کے گلے میں پٹا ہو اس کو میونسپلٹی والے اٹھاتے نہیں, نہیں پکڑتے. ٹرینڈ کتا ہے, وہ پٹا بتا رہا ہے اس کا کوئی مالک ہے, یہ آوارہ نہیں ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے, حشر تک میرے گلے میں رہے قادری پٹا تیرا. آپ بھی آوارہ مت رہنا, آوارہ مت رہنا, ورنہ میونسپلٹی یہ تو نہیں لیکن ایک اور میونسپلٹی آتی ہے, لے کے تم کو چلی جائے گی 40 دن, کہیں اور ہی چلی جائے گی. نسبتوں کے ساتھ رہو, اور جب یہ پٹا رہے گا ظاہر سی بات ہے شیطان بھی دور بھاگتا ہے. جب محسوس کر لے کہ یہ کسی آستانے سے, کسی ولی سے جڑا ہوا ہے, اس کی نسبت پکی ہے. اور ایک بات بتاؤں, اس نسبت کا اثر کیا ہوتا ہے؟ اس نسبت کا اثر کیا ہوتا ہے؟ میں نے تو اپنے آپ کو کتا کہا نا, مجھے شرم نہیں ہے, ڈر نہیں ہے, عیب کی بات نہیں. میں آپ کو اثر بتاتا ہوں. میں نے بار بار یہ تمنا کی اور اعلان اعلان کہتا ہوں یا رسول اللہ تیرے در کا کتا ہو. ہم نے کتا کہا مگر اس نبی کی غیرت نے دیکھو عطا یہ کیا, جس مجمع میں جاتے ہیں کتا کہہ کر کے نہیں شیر آیا, شیر آیا کہتے ہیں. حقیقت ہے یا نہیں؟ حقیقت ہے یا نہیں؟ جو اس دربار کا کتا ہوتا ہے وہ دنیا کے بڑے شیروں سے بھی بہتر ہوتا ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. نہیں میاں, میں اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ مجھے شیر کہہ کر کے پکارو, نہیں, یہ تو میں نے مثال میں کہا ہے. ہم نے کبھی کسی مجمع میں نہیں کہا کہ ہم کو شیر کہہ کے پکارو, کبھی نہیں. یہ ان کی محبت ہے, بلکہ میں نے کہا یہ میرے نبی کی عنایت ہے. جو بندہ حضور کے دربار کا کتا ہونے کی بات کرتا ہے, میرے نبی اس کو کتے کی طرح نہیں پیش کرتے, مجمع میں اس کو شیر کی طرح ہی پیش کیا جاتا. ہاں, اس لیے کہ مولا علی شیر خدا نے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو کیسے پیش کیا تھا پتہ ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تھا, ابو تراب کہا تھا, مٹی جسم پر لگی ہوئی تھی, اور فخر کرتے تھے زندگی بھر کہ رسول اللہ نے مجھے مٹی والا کہہ کر پکارا, مجھے میرے نام سے زیادہ عزیز ہے ابو تراب کہلانا. انہوں نے حضور کے دربار میں اپنی اس نسبت پر اتنا فخر کیا, لیکن آج مولا علی کو ابو تراب کہہ کر کے لوگ نہیں پکارتے, اسد اللہ الغالب کہہ کر پکارتے ہیں, غالب آنے والا اللہ کا شیر کہہ کر پکارتے ہیں.
बस तवज्जो, मेरी तकरीर का खुलासा यही है, हासिल कलाम ये है, जो उनसे बेगाना हुआ वो हमारा नहीं हुआ, उस रास्ते को जो छोड़ा वो हमारा नहीं हुआ। इसलिए ऐ सुन्नी नौजवानों, ये तमाम तमाशाओं से निकल करके आओ और सच्चे रास्ते को तलाश करो, वो रास्ता जो मदीने तक जाता है, वो रास्ता बगैर टिकट और बगैर वीजे के ले जाता है। ये प्लेनों का रास्ता नहीं बता रहा, बल्कि वो रास्ता मैं तुम्हें बता रहा हूं जिस पर चल करके गरीब नवाज मदीने तक पहुंचे थे, जिस पर चलकर गौसे आजम नबी पाक के कदमों तक पहुंचे। उस रास्ते को ढूंढना हम सबकी जिम्मेदारी। वो गूगल से नहीं मिलता, वो फेसबुक पर रात भर चैटिंग करने से नहीं मिलता, वो इंस्टा के रील बनाने से नहीं आता। तुम आज अपने दिन के कितने कितने घंटे इंटरनेट पर बर्बाद किए जा रहे हो। मैं तुम्हें पुकार करके आओ नौजवानों, आज अल्लाह ने तुम्हें सारे जराया हाथ में दिए, पढ़ना आता है, लिखना आता है, इंटरनेट चलाना आता है। कैसे कैसे बच्चों को आईफोन चलाते हुए देखा। जब तुम्हारे पास ये जरिया है, ये आला है, तो फिर इस्लाम को सीखने के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं करते? कभी सर्च करके ये देख लेते मेरे नबी कैसे खाते थे, कभी सर्च करके ये देख लेते मेरे नबी का पहनना कैसा था। सब मिल जाएगा ऑथेंटिक रीजंस के जरिए से। जो सही वेबसाइट्स हैं इस्लाम को फैलाने वाली, उनके जरिए से मेरे नबी की सुन्नतें सीख सकते थे। लेकिन तुमने मुजरे देखे, रील्स देखे, नाटक और ड्रामे देखे और रात भर इसमें तमाशा देखते देखते अपनी जिंदगियों को बर्बाद किया। हुआ क्या हासिल? इधर रूह निकालने के लिए मलकुल मौत आए और उस वक्त तुम्हारी हालत ये थी कि न चेहरे पर दाढ़ी थी, न जिस्म पर सुन्नत, कोई चीज नहीं थी। इसी हालत में उठाकर कब्र ले जाया गया और कब्र में मुनकर नकीर झिंझोड़ कर पूछ रहे हैं, नबी पाक भी उधर होंगे, बता इनके बारे में क्या कहता था। फरमाया बुजुर्गों ने, उस वक्त ऐसा नौजवान जैसे ही मेरे आका की तरफ देखता है, हुजूर फरमाते खबरदार मेरी तरफ मत देखना, इसलिए कि दुनिया में तुझे मेरा चेहरा पसंद नहीं था तो यहां क्यों देखता है। उस वक्त क्या करोगे? इसीलिए आज आओ, आला हज़रत ने क्या कहा सुनो, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। और तुम्हारे सारे टेंशन और सारे डिप्रेशन का एक ही इलाज, सारी बुराइयों को खत्म करने का एक इलाज, तुम चाहते हो ना इत्तिहाद पैदा हो। हर कोई कहता है इत्तिहाद की बात करें, हम भी कहते हैं आओ इत्तिहाद करो, सारे झगड़े फसादात खुराफात सब निकालो, वाहियात सब अपने मोहल्लों से निकालो, औरतों की बेपर्दगी, बच्चों के नशे में मुलविस रहने की बातें सब एक साथ खत्म हो जाएंगी। उसका एक ही इलाज है, एक ही इलाज है। वो इलाज क्या है? उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। और जो लोग तख्त के पीछे भाग रहे हैं, क़ियादत हासिल करने के चक्कर में अपनी बुढ़ापे तक पहुंच गए और न जाने दौलत के पुजारी बनकर अपने आप को तबाह बर्बाद कर लिया। अरे मियाँ ये बहुत छोटी चीज है, ये तख्त क्या है, ये सियासत क्या है, ये क़ियादत क्या है, बहुत छोटी चीज है, बहुत छोटी चीज है। आओ मैं तुम्हें बताता हूं, तुमको इससे ज्यादा चाहिए, एक इलाज है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। अरे ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे हैं, लौह कलम तेरे हैं। तुम ये छोटी चीजों के लिए अपने नबी से रिश्ता तोड़ बैठे हो, अपने नबी के अखलाक से मुंह में बैठे हो। आओ, उससे बेहतर रास्ता दुनिया में कोई नहीं। मैं आखिरी बात पूछता हूं, ऐ नौजवानों, दिल पर हाथ रख करके बताना, क्या तुम्हारा यह अकीदा है कि इस पूरी कायनात में सबसे हसीन चेहरा आमिना के लाल का था? अकीदा है या नहीं? ये जुबान की बात नहीं, अकीदा है। और दूसरी बात, तुम इस कायनात में अपने माँ, अपने बाप, अपनी औलाद से ज्यादा अपने नबी से मोहब्बत करते हो। तीसरी बात, दो चीजें। तीसरी बात, अगर नामूसे रिसालत की बात आए, मेरे नबी की इज्जत पर बात आए, अपनी इज्जत को छोड़कर हुजूर के कदमों में जान देने की बात आए, तो क्या हम लब्बैक कहते हैं? आप सुनो, तवज्जो, हम सबके लिए हाजिर हैं। हुजूर का चेहरा कायनात में सबसे हसीन, सही कहा आपने, कायनात में सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने नबी पाक से, और उनके नामूस और उनकी इज्जत पर अपनी जान भी कुर्बान।
جب یہ تین چیزوں پر تم قربان قربان کہتے ہو تو میں تو تم کو جان دینے کی بات نہیں کر رہا. جان مت دو, ارے چند گناہ اپنے نبی کے نام پر چھوڑ دو. کیا گانے سننا چھوڑ سکتے ہو حضور کے لیے؟ نشہ ہے تو اپنے نبی کے نام کی واسطہ دیتا ہو, چھوڑ سکتے ہو؟ پھر دیکھنا, میں تو جان دینے کی بات کر رہا تھا, یہ نشہ کیسے نہیں چھوٹ رہا ہے؟ تو جھوٹ بولا تم نے, جھوٹ نہ بولے نبی پاک کے نام پر. اور پھر پہلی چیز میں نے پوچھا تھا, کائنات میں سب سے حسین چہرہ میرے نبی کا ہے. تم نے ہاں کہا ہے, مانتے بھی ہو, یقین بھی رکھتے ہو. پھر اس حسین چہرے کو تصور میں لاؤ اور اپنے چہرے پر بھی ہاتھ پھیر کر دیکھو. کیا میں اس حسین چہرے کو صرف زبان سے بولتا ہوں یا ویسا بننے کی کوشش بھی کرتا ہوں؟ دو باتیں میں نے کہی. تیسری بات, تم کہتے ہو کائنات میں مجھے سب سے زیادہ میرے نبی سے محبت ہے. کہیں ایسا جھوٹ تو نہیں بول رہے؟ جھوٹ تو نہیں بول رہے؟ میرے عزیزو, اللہ کے نبی نے فرمایا, جب بندہ یہ کہتا ہے نا, ایک صحابی نے آ کر کے حضور سے کہا تھا, واللہ انی لا احبک یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی قسم خدا کی میں سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. حضور نے فرمایا, انظر ماذا تقول, سوچ لے کیا بول رہا ہے. حضور نے کیا فرمایا؟ سوچ لے کیا بول رہا ہے. انہوں نے کہا, قسم خدا کی یا رسول اللہ میں سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. حضور نے پھر کہا, سوچ لے کیا بول رہا ہے. تیسری بار بھی انہوں نے کہا. تب میرے آقا نے کیا کہا جانتے ہو؟ حضور فرماتے, ٹھیک ہے اگر تو اپنی بات میں سچا ہے تو پھر اب انتظار کر, مصیبتیں ایسی آئیں گی جیسے پہاڑ پر سے پانی اترتا ہے, اتنی جلدی مصیبت آ جائے گی. اس دنیا میں یہ جملہ کہنا اتنا آسان نہیں, اور آپ نے پریکٹیکل دیکھ لیا ابھی کے ابھی. جس نے اے لو محمد کہا اس کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے, کیا کیا ہوا. کیا یہ حدیث سچی نہیں ہے؟ جہاں تم یہ کہتے ہو میں اپنے نبی سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں, مصیبتیں دروازے پر آ گئی. لوگ اس کو جکڑنے لگ گئے, پکڑنے لگ گئے. کون سا جرم کیا تھا؟ میں نے دنیا میں پہلا ایسا جرم دیکھا ہے. ہاں, لوگ بے حیا فاحشاؤں کو آئی لو یو کہیں تو کسی کو کچھ فرق نہیں پڑتا, اور یہ قوم اپنے نبی سے محبت کی بات کرے تو لوگوں کو مرچیاں. لوگ تو یہ ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں فتنہ اٹھانے کی بات. ارے ان کو تو فخر ہونا چاہیے, کائنات کے سب سے اعلیٰ اخلاق والے کا یہ شہدائی ہے. آج آئی لو محمد کہہ رہا ہے, کل ان کے اخلاق پر بھی آ جائے گا. لیکن لوگوں نے اس کو پتہ نہیں کیسے بنا دیا. میں آپ سے کہتا ہوں, اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو رسول اللہ کے اخلاق پر آ جاؤ, زبانی نہیں, عمل میں, ریئل لائف میں. کہ ان کی لائف کیا تھی. کیا نکڑ پر کھڑے ہو کر کے لڑکیوں کو تارنا اسلام تمہیں سکھاتا ہے؟ کیا تم کمزوروں کا مذاق اڑاؤ گے, عورتوں کی عزت پر حملہ کرو گے؟ نشہ تمہارے محلوں میں آج بکنے لگ گیا, کرنے لگ گئے. کون ہے یہ لوگ جو نشہ سے پورا محلہ ایڈکٹ ہوتا جا رہا ہے؟ کس نے لا کر تمہیں یہ سب لت لگائی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو درد دینے والی باتیں ہیں. حضور تو فرماتے ہیں, تمہارے تلووں میں کانٹا بھی چبھے تو اس کا درد مجھے ہوتا ہے. جو نوجوان نشہ کھا کھا کر کے اپنی زندگی کو برباد کیا, اس نے خود اپنے آپ کو نہیں, اپنی ماں کو, اپنے باپ کو, اپنے بھائیوں کو, اپنی بہنوں کو, سب کو تباہ کیا. اور سب سے بڑی بات, اس نے رسول اللہ کو ٹھیس پہنچائی. امتی ہو کر حضور پاک کو ایذا پہنچانے کی بات کی. آ جاؤ, وہ راستے سب تمہارے نہیں ہیں, راستہ صرف ایک ہی ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس راستے پر صدیق اکبر کو چھوڑ گئے, جس راستے پر فاروق اعظم کو چھوڑ گئے, جس راستے پر عثمان غنی, حیدر کرار, حسنین کریمین کو چھوڑ گئے, وہی راستہ تمہیں جنت تک لے جائے گا. اور اسی راستے کو بتانے والے یا اولیاء کاملین ہیں جن کے آستانے پر ہم جمع ہیں, اور ان آستانوں سے ہمارا یقین ہے کہ ہم بارگاہ مصطفیٰ تک پہنچتے ہیں. آ جاؤ, اخیر میں دعا کرتے ہیں بارگاہ مصطفیٰ میں, یا رسول اللہ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو, میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو, کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے, میرا دل بھی چمکا دے, میرا دل بھی چمکا دے, چمکانے والے. لبیک یا رسول اللہ.
یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا، تھا زمانہ حوریں گاتی تھی ترانہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، وجب الشکر علینا ما جاء للہ داعی، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ محترم حضرات، اطمینان سے آپ حضرت کا آپ نے خطاب سماعت فرمایا ہے تو دیدار کر رہے ہیں، اور حضرت کو جانے کا راستہ دیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اسی اسٹیج کے پیچھے دعوت عام کا بھی انتظام کیا گیا ہے۔ یہ دعوت عام نہیں، پیرن شاہ ولی کا تبرک ہے۔ حضرت پیرن شاہ ولی کا تبرک اسٹیج کے پیچھے بنگلور میسور سے دور دراز سے آئے ہوئے ہمارے مہمان یہ تبرک کھا کر جائیں، دعوت میں شرکت کر کے جائیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ دعوت میں شرکت کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں درگاہ پیرن شاہ ولی کمیٹی کی جانب سے رام نگرم کے نوجوانوں کی جانب سے تمام قرب و جوار کے نوجوانوں کی جانب سے میں مفتی سلمان اظہری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بنگلور میسور سے جو احباب آئے ہیں سب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، سب دعا کریں۔ وصلی اللہ علی خیر خلقی ونور عرشی محمد وعلی آلہ واصحابہ الکرام باحترام الفاتحہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین الصراط المستقیم۔ بسم اللہ۔ قال تعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پروردگارہ کریمہ کار سازہ بندہ نوازہ تو اپنے کرم سے ہمارا سننا سنانا اہتمام کرنا سب کو قبول فرما، بارگاہ پیرن شاہ ولی میں حاضر ہونا قبول فرما، مفتی سلمان اظہری صاحب کا حقانیت والا خطاب سننا بھی قبول فرما، پروردگار عالم سننے سنانے اہتمام کرنے کا ثواب بارگاہ آقائے کائنات علیہ الصلوۃ والسلام میں پیش فرما، تمام انبیاء کرام مرسلین اعظام اغواث اقطاب اولیاء ابدال سب بزرگان دین کے ارواح کو عطا فرما، شہنشاہ بغداد سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اور تمام بزرگان دین کی بارگاہوں میں خصوصاً حضرت پیرن شاہ ولی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش فرما۔ جتنے بھی حاضرین شرکاء سامعین آئے ہیں جن کے والدین دنیا سے رہ چکے ہیں ان کی روحوں کو بھی عطا فرما، حضرات خاصان حق کے وسیلے سے اس مجلس کو شرف قبولیت عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانی دفع فرما، درگاہ پیرن شاہ ولی کے منتظمین مخلصین معاونین کو اجر عظیم عطا فرما، حضرت الحاج عظمت اللہ خان اور شہباز علی شاہ صاحب چشتی بندہ نوازی کو صحت کاملہ عاجلہ اپنے کرم سے عطا فرما، تمام حاضرین شرکاء کو آج کے آنے پر اور خطاب سننے پر اجر عظیم عطا فرما،
پروردگار عالم جب تک ہم اس دنیا میں رہیں مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہنے کی ہمیں توفیق رفیق عطا فرما۔ جب تلک اے میرے مولا یہ تن و جان رہے، یاد تیری تیرے محبوب کی پہچان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے ہاں یہ تمنا ہے امیر، نزع کے وقت سلامت میرا ایمان رہے۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جگہ دیجئے، آپ لوگ جگہ دے دیجئے مہربانی سے۔ بہتر یہ ہوگا کہ آپ جگہ دے دیں، بہتر ہوگا کہ آپ جگہ دے دیں۔ بس آپ جگہ دیجئے۔ والنٹیر حضرات سامنے آ جائیں، رضاکار حضرات سامنے آ جائیں۔ ہاں ٹھیک ہے، حضرت آ جائیے، آ جائیے لوگ آ جائیے، بس آپ آ جائیے، ٹھیک ہے حضرت، چلیے خدا حافظ، السلام علیکم، چلیے اللہ حافظ۔ آنا ہے، شکریہ، آرام سے حضرت کو جانے دیجئے۔ نہیں ہمارا ہے، ہاں ان کا چلا گیا حضرت کا خیال سے۔